الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، قرآن کریم میں، قرآن مجید میں میرے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا ہے. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلقہ، سنت سے متعلقہ 4 پہلوؤں کا تذکرہ کروں گا. میرے رب نے اس آیت کریمہ میں لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تم لوگوں پر احسان کیا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایمان والوں پر میں نے احسان کیا ہے. تو اللہ کی مخلوق پر، اللہ نے اپنے بندوں پر، انسانوں پر، کل کائنات پر سب سے بڑا احسان فرما کر اسے جتلایا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. کس چیز پر احسان کیا ہے؟ کہ میں نے تم میں اپنا محبوب بھیج دیا، تمہیں میں نے اپنا محبوب دے دیا. تو اپنا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تم لوگوں کو دے کر میں نے تم لوگوں پر احسان فرمایا ہے. میرے رب کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتیں ہیں جو میرے رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں. آنکھ نعمت ہے میرے رب کی، کان نعمت ہے میرے رب کی، زبان نعمت ہے میرے رب کی، قوت گویائی نعمت ہے میرے رب کی، ہاتھ اور پاؤں
دل کا دھڑکنا، دماغ کی درستگی نعمت ہے میرے رب کی۔ اگر کسی کا کان کام نہ کرے، قوت سماعت زائل ہو جائے تو وہ بہرا ہے۔ اگر کسی کی قوت گویائی زائل ہو جائے تو وہ گونگا ہے۔ اگر کسی کی قوت بصارت بینائی زائل ہو جائے تو وہ اندھا ہے۔ اگر کوئی دماغ جس کا خراب ہو جائے تو وہ پاگل ہے۔ اور اسی طرح پر اگر کوئی شخص پاؤں سے معذور ہو جائے تو وہ لنگڑا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، صحت مندی کسی سے زائل ہو جائے، صحت چھین لی جائے تو وہ بیمار ہے۔ اگر بھوک لگے تو وہ پیاسا ہے، بھوک لگے تو وہ بھوکا ہے۔ اگر کھانے کی طلب ہو، کھانا نہ ہو تو وہ بھوکا ہے۔ اگر پانی کی طلب ہو، پیاس لگے تو وہ پیاسا ہے۔ اور اسی طرح پر اگر کوئی شخص حیات ہے اور حیات والی نعمت اس سے چھین لی جائے، زندگی اس سے چھین لی جائے تو وہ مردہ ہے۔ تو میرے رب نے قوت سماعت عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، قوت بینائی عطا فرمائی، عقل کی درستگی عطا فرمائی، بھوک کو مٹایا، قوت عطا فرمائی، پیاس کو مٹایا، پانی عطا فرمایا۔ میرے رب نے بے شمار نعمتیں اپنی بندوں کو عطا فرمائی ہیں، لیکن نہ آنکھ دے کر فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، نہ کان دے کر فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، نہ زبان دے کر فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، نہ قوت بینائی دے کر فرمایا میں نے تم پر احسان کیا، نہ عقل کی درستگی دے کر فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، نہ حسن و جمال دے کر فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، نہ بھوک مٹا کر فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، نہ پیاسے کو پانی پلا کر فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، زندگی دے کر نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ میرے رب کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت میرے رب کے اپنے بندوں پر احسانات جو فرمائے ہیں، ان احسانات میں سب سے بڑا احسان اگر کوئی میرے رب کی طرف سے اس امت کو ملا ہے تو وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ میرے نبی کے بارے میں فرمایا، جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیج کر اللہ نے احسان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ بھی میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے رب نے جو ہے اس امت کے حق میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، نبوت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رب کے احسانات میں سب سے بڑا احسان سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کو مل جانا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے، اس کی قدر اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک اس چیز کی ضد کو نہ دیکھا جائے۔ الاشیاء تعرف الازداد، ہر چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد سے۔ اگر روشنی ہے اور اندھیرا آ جائے، روشنی نہ ہو تو پہچانے قدر نہیں ہوتی کہ روشنی کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر ہے۔ تو میرے رب نے روشنی کی ضد تاریکی عطا فرما دی، شام کی ضد صبح عطا فرما دی، امیری کی ضد غربت عطا فرما دی، صحت کی ضد بیماری عطا فرما دی، بینائی کی ضد نہ اور بینائی کو چھین لینا عطا فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جتنی بھی اس کائنات کے اندر اشیاء کو پیدا فرمایا ہے، نر ہے مادہ ہے، دن ہے اندھیرا ہے،
مرد ہے، عورت ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور حسن ہے، بدصورتی ہے، سیاہی ہے، روشنی ہے، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، جب تک کسی بھی چیز کی ضد کو نہ دیکھا جائے اس وقت تک اس کی قدر نہیں کی جا سکتی، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور اس کی منزلت کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، ایک حالت دنیا کے اندر ان لوگوں کی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آوری سے قبل کی تھی، اور ایک حالت دنیا والوں کی وہ تھی جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کی تھی۔ تو جب میں نے ان دونوں حالتوں کو دیکھا تو میں نے غور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لائے جانے سے قبل دنیا والوں کی حالت کیا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لائے جانے کے بعد اہل دنیا کی حالت اور کیفیت کیا تھی۔ تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے قبل دنیا کے اندر جو کچھ حالات تھے وہ بہت ہی جو ہے دل دہلا دینے والے حالات تھے، تاریکی کے حالات تھے، اندھیریوں کے حالات تھے، ہر طرف ظلمتیں چھائی ہوئی تھی، تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، ظلم تھا، فسق تھا، فجور تھا، شراب تھی، جھگڑے تھے، لڑائیاں تھی، اور قتل و غارت تھی، چوری تھی، ڈکیتیاں تھی، نفرتیں تھی، دوریاں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا والوں کی عجیب حالت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کہہ دیجئے اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، قل هو اللہ احد، کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی نے جو پیغام دیا وہ رب کا تعارف کرایا کہ قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی کہ خانہ کعبہ جس کو میرے رب کے خلیل نے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، راتوں کی تاریکیوں میں، سناٹے میں رب سے پکار کر، آہوزاری کر یہ دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ اپنے اس گھر کو آباد کر دے۔ اب کیا ہے کہ اسی گھر کے اندر 360 بت جو ہے ان کو نصب کیا ہوا ہے۔ ایک ایک رب کہنے کے بجائے لوگ جو ہے سینکڑوں رب لوگوں نے بنائے ہوئے تھے۔ ایک رب ہے حیات کا، ایک رب ہے زندگی کا، ایک رب ہے جو ہے غربت کا، ایک رب ہے امیری کا، ایک رب ہے خوشحالی کا، ایک رب ہے بدحالی کا، ایک رب ہے رزق دینے کا، ایک رب ہے رزق چھیننے کا۔ تو اپنے ہی ہاتھوں سے سینکڑوں خدا بنائے ہوئے تھے۔ کوئی خدا جو ہے ان کا لکڑی کا ہے، کوئی خدا ان کا لوہے کا ہے، کوئی خدا ان کا چاندی کا ہے، کوئی خدا ان کا پیتل کا ہے، کوئی خدا ان کا سونے کا ہے، کوئی خدا ان کا جو ہے مٹی کا بنایا ہوا پتلا ہے۔ تو سینکڑوں خدا انہوں نے بنائے ہوئے کہ یہ ہوا کا نظام چلا رہا، یہ گرمی کا نظام چلا رہا، یہ سردی کا نظام چلا رہا، یہ سورج کو غروب کر رہا، یہ سورج کو طلوع کر رہا، یہ رزق دے رہا، یہ رزق چھین رہا۔ 360 بت جو ہے انہوں نے خانہ کعبۃ اللہ کے اندر نصب کیے ہوئے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے در در جبین ٹینکنے والوں کو ایک خدا کی طرح سامنے کر دیا کہ اب اگر پوجا کرنی ہے، اب اگر پاٹ کرنی ہے، اب ایک کو خدا ماننا ہے، ایک کی عبادت کرنی ہے تو وہ ایک اللہ کی کرنی ہے۔ کون اللہ جو داتا ہے، کون اللہ جو مشکل کشا ہے، کون اللہ جو حاجت روا ہے، کون اللہ جو خوشحالی اور بدحالی کا نظام دینے والا ہے، کون اللہ جو گرمی اور سردی کا نظام چلانے والا ہے، کون اللہ جو دن اور رات کا نظام چلانے والا ہے۔ تو میرے نبی نے قوم کو، اپنی امت کو ایک اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ جوڑا ہے، مضبوط کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے کیا حالت تھی اور اب دیکھو کیا حالت بن گئی
کہ در در جبیں ٹینکنے والے، پیشانیاں ٹیکنے والے ایک رب کے سامنے پیشانی ٹیکنے والے بن گئے۔ یہ تھی تبدیلی جو میرے نبی نے آ کر کی۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ رب العزت نے ہم ہی میں سے، انسانوں میں سے ہی اپنا ایک رسول چنا ہے اور اسے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہیں لائے تھے، لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، کھڑا جانور ہے، زندہ جانور ہے، چل پھر رہا ہے، ہم تلوار لیتے، نیزہ لیتے، کھنجر لیتے، زندہ چلتے پھرتے ہوئے جانور کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا کرتے تھے، اور جب وہ تڑپتا، وہ اچھلتا، وہ کودتا تو ہم اس سے راحت محسوس کرتے، خوشی محسوس کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے نبی نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، اتنا تیز کر لو کہ تمہاری چھری جب گردن پر چلے تو فوراً اس کی گردن کو کاٹ ڈالے، رگوں کو کاٹ ڈالے، جانور کو تکلیف نہ ہو، اتنی تیز تمہاری چھری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا، یہ سبق دیا، تو جاہلیت سے نکل کر یہ لوگ جو ہے روشنی کی طرف چلے آئے۔ میرے نبی جو ہے جب تک تشریف نہیں لائے کیا ہوتا تھا؟ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ بچیوں کے جائیداد سے حصے کو غصب کر لیا کرتے تھے، چھین لیا کرتے تھے، بیٹیوں سے، بہنوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا، جس طرح بیٹے جائیداد میں وراثت میں حصے دار ہیں، اسی طرح بیٹیاں بھی حصے دار ہیں۔ لیکن ہوتا کیا تھا؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، باپ اپنی زندگی کا اندر ہی ساری جائیداد وراثت جو ہے اپنے بیٹوں کے نام کر دیا کرتا تھا، اور بیٹیاں محروم ہو جایا کرتی تھی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر باپ اپنی زندگی میں وراثت کو تقسیم نہ کرتا، پھر کیا ہوتا؟ بیٹے سب کے سب جمع ہوتے، وراثت کو تقسیم کرتے، اور جو ماں ہے جو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے، کسی کی ماں ہے، جو ان وراثت جس طرح تقسیم ہو رہی، اب وراثت کی طرح ماں بھی تقسیم ہو رہی، وراثت جس طرح تقسیم ہو رہی۔ پھر جب ماں کے پاس آتے، ماں سے وہ کہتے کہ امی جان، ہم نے جائیداد کا سارا جائیداد کو تقسیم کر لیا، ہمارے حصے میں اتنی وراثت آئی ہے، اب جائیداد تقسیم ہو گئی، اب ہم نے آپ کو بھی تقسیم کرنا ہے۔ ماں کہتی بیٹے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہاری ماں ہوں، مجھے کس طرح تقسیم کرو گے؟ وہ کہتے نہیں، جس طرح جائیداد کو تقسیم کیا ہے تجھے بھی تقسیم کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ یہ بتلاتی ہے 5 بیٹے جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سبق دیا کہ وہ جس طرح بیٹوں کا جائیداد میں حصہ ہے، وراثت میں حصہ ہے، اسی طرح ماں بہن بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر رہا، اس سے پیار کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ کیا تجھے اس پر پیار آ رہا ہے، اس سے محبت کر رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے پیار کر رہا ہوں، میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا تھا۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد مجھے یہ ملا کہ بیٹی کا کیا مقام ہے، بہن کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے۔ پھر کیا دیکھا؟ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیا اسلام لانے کے بعد میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کیا گناہ ہے؟ فرمایا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے چوری کی؟ فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا تو نے شراب پی؟ فرمایا نہیں اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا تو نے ڈاکہ ڈالا؟ فرمایا نہیں اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ تو نے کیا کیا؟ پھر ایسا کیا گناہ ہے تو بتا تو صحیح۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتا ہے کہ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے میں کیا تھا؟ میری بیوی حاملہ تھی،
مجھے ایک سفر دور کا درپیش تھا، میں سفر کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے یہ تلقین کی کہ دیکھنا اگر بچہ پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر بچی کی پیدائش ہو تو ایسا کرنا، گڑھا کھودنا اور اس کے اندر اس کو زندہ دفن کر دینا۔ تو یہ میں اپنی بیوی کو سبق دے کر گیا تھا اور نصیحت کر گیا تھا، لیکن ایک زمانے کے بعد جب میں اپنے گھر واپس لوٹ کر آیا ہوں تو میں نے دیکھا میرے گھر کے اندر ایک خوبصورت بچی ہے، اس کے خوبصورت بال ہے، خوبصورت حسین و جمیل اس کا چہرہ ہے۔ جب میں آتا میرے جوتے صاف کرتی، مجھ سے محبت کرتی، مسکراتی، پھول کے کھلنے کی طرح اس کی مسکراہٹ ہوتی، میں اسے دیکھ کر خوش ہوتا۔ لیکن جب میری رات آئی تو رات کے تاریکی میں جب میں تنہائی میں آیا تو میرے دل میں یہ خیالات آئے کہ تیرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، اب جب تو قریش میں جائے گا، قریشیوں میں جائے گا، ابو جہل تجھ سے کیا پوچھے گا، ابو لہب تجھ سے کیا پوچھے گا کہ تو بیٹی والا ہے، تو کل کو داماد بنے گا، تجھے جہیز دینا پڑے گا۔ یہ طرح طرح کے خیالات پوری رات مجھ پر آئے اور کروٹیں بدل کر میں نے رات کو گزارا۔ پھر فرمایا کہ صبح ہوئی، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میری اس بچی کو نہلا دو، اس کو خوبصورت بنا دو، اس کے بالوں میں کنگھی کر دو، اس کو تیل لگا دو، آنکھوں میں سرما لگا دو اور اسے خوشبوؤں سے مہکا دو اور تیار کر دو۔ میں اس بچی کو اس کے ماموں کہاں لے کر جاؤں گا، اس بچی کو اس کے ماموں کہاں لے کر جاؤں گا۔ ماں نے تیار کر دیا، بچی جو ہے باپ کے ساتھ جا رہی ہے، راستے میں جاتے ہوئے بچی کہہ رہی ہے ابا جان میں تھک گئی۔ فرمایا کہ میں نے کہا یوں ہی چلتی رہو، مجھے اس پر ترس نہ آیا۔ بیٹی پھر کہنے لگی ابا جان میرے پاؤں میں پتھر لگ رہے، کنکریاں لگ رہی ہیں، مجھے ترس نہ آیا، میں اسے اسی طرح لے کر چلتا رہا۔ پھر بیٹی کہتی رہی ابا جان میرے پاؤں میں کانٹے چبھ رہے، مجھے ترس نہ آیا، میں اسی طرح اسے لے کر چلتا رہا، یہاں تک کہ جنگل آ گیا۔ جب جنگل آیا تو جنگل کے اندر جو ہے میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بیٹی کہنے لگی ابا جان یہ جو تم کر رہے ہو میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاؤں؟ کہنے لگا ہاں بٹاؤ۔ وہ بھی باپ کے ساتھ اس گڑھے کو کھودنا شروع کرتی ہے، باپ گڑھے کو کھودنا شروع کرتی ہے۔ پھر وہ باپ کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پر سورج کی کرنیں آ رہی تھی، بیٹی نے اپنا دوپٹہ سامنے کر دیا، پھر مجھے پسینہ آ رہا تھا، بیٹی نے پسینہ صاف کر دیا۔ پھر کہنے لگا میرے چہرے پر جو ہے مٹی آ رہی تھی اڑ کر، میری بیٹی نے میرے چہرے سے مٹی کو صاف کیا۔ میں نے اسی طرح پھر اس بچی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گڑھے میں اتارا اور گڑھے میں پھر مٹی ڈالنا شروع کی، ایک پتھر اس کے سینے کے اوپر رکھ دیا، وہ چلاتی رہی یہاں تک کہ پوری طرح چھپ گئی، ہاتھ اس کے باہر نکلے، تھپڑ مارا اور ہاتھ کو نیچے دبا دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، آپ بتلائیے کیا میں اگر مسلمان ہو گیا تو میرے یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تشریف آوری سے اندھیرے وہ چھٹ گئے جو میرے آنے سے پہلے چھائے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا تو مسلمان ہو، تیرے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت حالت کفر سے جو مسلمان ہو جائے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے کچھ اور حالات تھے، ظلمتیں تھیں۔ جب آپ تشریف لائے تو روشنیوں میں اور جو ہے خوشحالیوں میں یہ معاشرہ جو ہے تبدیل ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب